اتنی بڑی غستاخی کی نعوذ باللہ کہ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ لوگ اپنے وطن کو حاصل کرو، مطلب فلسطین کو حاصل کرو، وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ۔ لیکن وہاں پر ایک قوم عمالقہ آباد ہے جو بڑی زبردست جنگجو قوم ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے اور اس قوم کو، اس وطن کو حاصل کرنا ہے، آپ نے اس وطن کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم ادھر ہوگے۔ اب یہاں سے وہی چیز ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا، ان دو آدمیوں نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ بس تم داخل ہو جاؤ اس دروازے سے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک پیشن گوئی تھی کہ تم لوگ حملہ کرو گے اس قوم کے اوپر، دروازے سے داخل ہو کے جا کر حملہ کرو گے تو تم ہی فتح پاؤ گے، تم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا تو ان لوگوں نے اسی وجہ سے اس چیز سے انکار کر دیا پچھلی آیت میں کہ ہرگز ہم ادھر داخل نہیں ہوں گے۔ اسی بات کا پھر دوبارہ انہوں نے آنسر کیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی ایک پوائنٹ جو یہاں پر ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جب آپ کے بیچ میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ پاک ایسے انعامات سے آپ کو نوازے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو ذہن و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوگی۔ ایسے انعامات سے اللہ پاک نوازے گا۔ دیکھیں اس آیت میں کلیئر کیا گیا کہ دو آدمی تھے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے مومن، ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی نقصان ہو جائے بڑے سے بڑا، لیکن وہ مومن کہتا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے، یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف، اللہ ہی اس کو پورا کر دے گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ اس کے اوپر اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر کلیئر کرتا ہوں، ایک اور بات، وہ یہ کہ بعض علماء جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اس کے علاوہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو آدمی جو تھے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یفنہ، یہ دو آدمی تھے جنہیں اللہ پاک نے پھر بعد میں نوازا بھی تھا، نبی بنایا تھا۔ آئی تھنک میں نے تو اس بارے میں جو ہے نا حدیث کوئی نہیں پڑھی۔ دوسری ایک اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ احادیث میں ان کے نام نہیں آئے، جو ان کے نام آئے ہیں نا وہ آئے ہیں بنی اسرائیل کی، وہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا ان کے بیچ میں ان کے نام آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں ذرا اس پہ اتھینٹک بات نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کو جو ہے نا کچھ علماء کی رائے سامنے رکھ دی، وہ اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں تو یہ ہے کہ احادیث میں اگر نام نہیں آئے تو اسرائیلی روایات میں آئیں گے، تو اسرائیلی روایات کو آپ جو ہے نا اگنور بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا۔ انہوں نے کہا، مطلب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں وہی بات پھر دوبارہ یہاں پر کہی گئی ہے، جب پھر ان کو جا کر بولا گیا نا کہ یار آپ داخل ہو جاؤ، آپ ہی فتح پاؤ گے، آپ ہی جیت جاؤ گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس کے بیچ میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بہت سخت بات ہے جو ان لوگوں نے کیا، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، جب تک کہ وہ اس میں ہیں ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، انتا
تو جا و ربک، اور تیرا رب جائے، وہ فقاتلا، اور تم دونوں جا کر لڑو۔ دیکھیں کتنی سخت بات کی ہے بنی اسرائیل نے، اتنے ان کو انعامات دینے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات کی، کتنے سخت لہجے کے ساتھ بات کی، اتنی بڑی گستاخی کی نعوذ باللہ کہ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہ ان کے حالات ہیں کہ اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کیا، ان لوگوں کی یہ حرکت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ تو جا اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ ہاں اگر وہ اس قوم اس شہر سے اس علاقے سے نکل جاتے ہیں، فلسطین سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا داخل ہو جائیں گے، اس سے پہلے تو ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، نہ ان کے ساتھ لڑیں گے نہ کچھ ہو۔